قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو زائد فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ کسے کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ میرا رب میرا علم بڑھتا رہے؟ قل، اے محبوب تم کہو، وہ رسول جس کو خود اللہ نے عالم غیب بنایا، وہ رسول جس نے خود یہ فرمایا کہ مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے، وہ رسول جس نے خود یہ فرمایا کہ میں نے ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جنت میرے اتنے قریب ہو گئی کہ میں اگر چاہتا تو جنت کا ایک پھل توڑ لاتا، لیکن میں نے نہیں توڑا۔ جس کی نگاہ کے سامنے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے سارے حالات ہیں، جس پر ہماری ظاہری حالتوں سے لے کر حالتیں ظاہری بھی پوشیدہ نہیں ہیں اور ظاہری حالتیں بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان کے والد گرامی بادشاہ تھے اور اپنے وقت کے ولی بھی تھے، بادشاہ کی طرح بادشاہ مت سمجھ لینا۔ خود مخدوم پاک کے تعلق سے آپ کی پیدائش کی خبر آپ کو پیدائش سے پہلے مل چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بات معلوم تھی کہ جس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے وہ مادرزاد ولی ہوگا۔ بے شک۔ یہ بات معلوم تھی کہ جس بچے کی پیدائش ہونی ہے اس کا نام اشرف رکھا جانا ہے۔ یہ بات معلوم تھی کہ جس بچے کی پیدائش ہونی ہے وہ اپنے وقت کا امام ہوگا۔ پیدائش کے بعد جب آنکھیں کھولی، عیش کا ماحول تھا، بادشاہت کا دور تھا۔ جس کا ابا بادشاہ ہو، جس کے گھر میں بادشاہت ہو، جو بادشاہوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، خود ہونے والا بادشاہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی نزاکتوں کا، اس کی خوش عیشیوں کا، اس کی خوش پوشاکیوں کے لیے کسی طرح کی کوئی کمی ہوگی؟ اس کے ناز اٹھانے والے، اس کے نخرے اٹھانے والے کیا کہیں سے کم ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن مخدوم پاک کے احوال میں آیا کہ 7 سال کی عمر میں حافظ قراءات 7 تھے۔ کیا تھے؟ بس خالی کہہ دو ایک بار لفظ، کیا تھے؟ حافظ قراءات 7۔ اب یہ لفظ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس لیے سمجھا دوں۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے نازل فرمایا۔ حدیث پاک میں آیا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کئی طریقوں پر نازل کیا گیا اور ان سب طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا قاری مظہر صاحب تشریف فرمائے، 1 قرات، 2 قرات، 3 قرات، 4 قرات، 5 قرات، 6 قرات، 7 قرات۔ الحمدللہ جس وقت سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر یہ 7 قراتیں ہمارے درمیان رائج ہیں، متواتر ہیں، مشہور ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہر دور میں کثرت سے پائے جاتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تک یہ بات نہیں پہنچتی کہ قراتیں کئی ایک ہیں اور قرآن پاک کو پڑھنے کے انداز، لہجے، اسلوب، الفاظ، کلمات، حرکتیں، سکنات، یہ سب الگ الگ ہیں، کئی طرح سے ثابت ہیں، اور جتنے طرح سے ثابت ہے ہر طرح سے پڑھنا جائز۔ بے شک۔ اور ان میں سے کسی ایک کا بھی جو منکر ہوگا
کسی ایک کے بھی جو قرآن ہونے کا انکار کرے گا وہ کافر. کیا ہے؟ کافر. وہ کافر. ساتوں قراتوں کو ماننا آپ پر اور ہم پر فرض ہے، اور اس کے پڑھنے والے ہر دور میں رہیں. اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ یہ بتائیے کہ جب ہر دور میں رہے ہیں تو مخدوم پاک کی کیا خصوصیت؟ وہی میں آپ کو بتاؤں. ان ساتوں قراتوں کے پڑھنے والے ہر دور میں رہے عام طور سے ہوتے ہیں جو قرات سبا کے قاری ہوتے ہیں. خود مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے، لیکن قاری ہونا الگ بات ہے اور حافظ ہونا الگ بات ہے. قاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو خاص قرآن پاک ہے اس میں ہم شارٹ کٹ میں نشان لگا لیتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی پڑھنا ہے، اس طرح بھی پڑھنا ہے، اس طرح بھی پڑھنا ہے. اپنی یادداشت کو. جب وہی قرآن پاک ہمارے پاس ہوگا تبھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے. جی. اور حافظ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کوئی سا بھی ہاتھ میں لا کے دے دیجئے وہ ساتوں قراتیں پڑھ کے بتا دے گا. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ قاری نہیں ہے، حافظ ہے. بے شک. اب آپ سوچئے 7 سال کی عمر میں ہمارے بچے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف ایک قرات کے حافظ نہیں تھے، مخدوم پاک 7 قراتوں کے حافظ تھے جو 7 متواتر ہیں. اور 14 سال کی عمر میں آپ کی ذات گرامی تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر چکی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتابوں کی تصنیف کو لے کر مخدوم پاک کے حالات میں جو بات ہے وہ ایسی ہے کہ شاید تاریخ میں جلدی نہیں ملے گی. آپ تو ڈھونڈ ڈالیے، مشائخ کی تاریخیں پڑھیے، اگر کہیں نظر آ جائے تو بتائیے گا. فنون میں مہارت ہونا، علوم میں مہارت ہونا، رائجہ میں مہارت ہونا، غیر رائجہ میں مہارت ہونا، علوم نادرہ میں مہارت ہو جانا، یہ سب کوئی کمال کی بات نہیں. اس سے بھی کمال کی بات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. آپ میں سے کوئی اگر عرب پہنچتا ہے تو اسے کتنی دشواری آتی ہے؟ جی. آتی ہے نا؟ کیوں؟ زبان نہیں. لینگویج پرابلم، زبان کی مشکل. وہ عربی بولتے ہیں، ہم سب. ارے حد تو یہ ہے کہ ہم لوگ 9 سال پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کہنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے کہ ہم عربی جانتے ہیں، وہ عربی بولتے ہیں. یہ عربی لفظ ایک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ کون سی زبان بولتے ہو؟ بتائیے آپ لوگ کون سی زبان بولتے ہو؟ اردو نا؟ بتاؤ کسی ڈکشنری میں ہنگے کہاں لکھا ہے؟ ہے گا کہاں لکھا ہے؟ کون سا ہے وہ؟ پلی طرف. پلی طرف. اللہ للوارا، پلہ للوارا. کیا؟ رائے پور. اللہ رائے پور، پلہ رائے پور کہاں ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. اللہ رائے پور. اردو جاننے والا سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رائے پور کا کیا مطلب ہوا؟ اردو جانتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، کتابوں میں پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ رائے پور کا مطلب کچھ نہیں سمجھے گا. اور پلہ رائے پور اس کا مطلب بھی نہیں سمجھے گا، جبکہ اردو تو جانتا ہے. کسی زبان کو کتابوں میں لکھا جانا وہ زبان الگ ہوتی ہے، لیکن ہم جو بولتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. جی. ایسے ہی عربی میں ہے، جو عربی کتابوں میں لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ہم اسے بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود عرب میں جا کے مشکل آنی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی بولی جانے والی بھاشا ہے، کتابوں والی بھاشا نہیں ہے. جی. بہرحال بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے. اب سمجھئے آگے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں جہاں لے کر رہ کر پڑھا، میں نے جتنی کتابیں سیکھیں، جتنی کتابیں پڑھیں، جتنی زبانیں جانی، ان زبانوں کا مجھے علم ہے. میں اس زبان میں کتاب لکھ سکتا ہوں اگر مہارت بہت زیادہ حاصل ہے تب. مخدوم پاک کی پیدائش ایران میں ہے، آپ کی مادری زبان فارسی میں تھی، فارسی تھی. بے شک. لیکن اس کے باوجود مورخین سب متفق ہیں اس بات پر کہ علوم و فنون کی مہارت الگ بات،
مخدوم پاک جس علاقے میں پہنچتے تھے اس علاقے کے لوگوں سے انہی کی لینگویج میں بات کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہی کی زبان میں کتاب لکھ کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عطا فرما دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیے دونوں باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائیں، بولی جانے والی زبان الگ ہے، لکھی جانے والی الگ ہے. ہم جو بولتے ہیں کچھ اور ہے، جو لکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے. جو اردو یہاں بولی جاتی ہے وہ اردو لکھی نہیں جاتی، اور جو اردو لکھی جاتی ہے وہ اردو آپ بولتے نہیں ہیں. اور اگر بولنے پہ پابندی لگائی جائے تب بھی آپ کو لگتا ہے پابند کیا جا رہا ہے. کبھی اگر فرصت ملے تو طلبہ سے آ کے پوچھئے گا کیسا لگتا ہے، عجیب سا پابندی لگ رہی ہے. بہرحال تو دونوں زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن مخدوم پاک جس علاقے میں پہنچتے ان سے بات بھی کرتے تھے اور انہی کی زبان میں کتاب لکھ کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ وہ مہارت ہے جس کو کہتے ہیں علم نہیں، زبان نہیں، لغت نہیں، اللغت عطا کر دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زبانوں کی اصل، ساری زبانوں کی جڑ. سبحان اللہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنے علوم و فنون کو سیکھنا، اتنی تصانیف فرمانا، 14 سال کی عمر میں مہارت تامہ علوم و فنون میں حاصل ہو جانا، 7 سال کی عمر میں حافظ قرات سبا ہو جانا، اس شخص کے لیے جس کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں، جس کے گھر میں خوشحالی ہے، جس کے خاندان میں بادشاہت ہے، جو ہونے والا بادشاہ ہے، جسے یقین ہے میں کچھ پڑھوں نہ پڑھوں مجھے بادشاہت ملنی ہے، جسے یقین ہے میں کچھ سیکھوں نہ سیکھوں بادشاہت میرے ہی سپرد کی جائے گی، اس کے باوجود وہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرات سبا ہوا. اس نے درس نظامی شروع کیا، جس کو آج درس نظامی کہیں گے، اس وقت یہ نہیں تھا. کتابوں کی تعلیم شروع کی، کتابیں پڑھنا شروع کی، اور 14 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تمام علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی، ایسی کہ جس زبان میں چاہے اس زبان میں کتاب تصنیف فرما دے. باتیں سب الگ الگ ہیں، وقت بڑا مختصر ہے اس لیے بات کو مختصر کر رہا ہوں. کتاب جاننا اور ہوتا ہے، زبان جاننا اور ہوتا ہے، اور زبان میں اتنی مہارت کے کتاب تصنیف کر سکے یہ اور ہوتا ہے. زبان بولنا اور ہوتا ہے، زبان کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے. لیکن مورخین کہتے ہیں جہاں تشریف لے گئے وہیں کی زبان میں ان سے بات کی، اور وہیں کی زبان کے مطابق انہیں کتابیں رشد و ہدایت لکھ کر ان کے حوالے کر دی. کوئی گنتی نہیں ہے کہ مخدوم پاک نے اپنی اس حیات مبارکہ میں کتنی کتابیں تصنیف فرمائیں. جہاں جہاں گئے، تعلیمی سفر جہاں جہاں رہے، تبلیغی اسفار دورے جہاں جہاں ہوئے، وہاں کے لوگوں کو وہاں کی زبان میں کتابیں تصنیف فرما کے دے دی. میں نے جب اس کو پڑھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا، حلق سے نیچے نہیں اترا کہ ایک ہی انسان کو اتنی زبانوں میں بیک وقت مہارت کیسے آ سکتی ہے. سمجھ میں آیا وہاں جا کر، جہاں جا کر آخر ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. وہاں جا کر سمجھ میں آیا کہ مخدوم پاک کوئی اور نہیں، اسی باب العلم کے شہزادے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان مخدوم اشرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو مجھے آپ سے کہنا ہے، جب آپ سے کوئی کہے کہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرات سبا تھے، جب آپ سے کوئی کہے کہ 10 سال کی عمر میں بہترین عالم تھے، جب آپ سے کوئی کہے کہ 14 سال کی عمر میں مہارت تامہ حاصل کر چکے تھے، تو صرف سنیے مت بلکہ اس پیغام سے یہ پیغام لے کر جائیے. 7 سال کی عمر میں حافظ قرات سبا تھے، یعنی ہمارے حالات اچھے ہوں یا برے، غربت کے ہوں یا امارت کے، بادشاہت کے ہوں یا فقیری کے، حالات میں تنگیاں ہوں یا وسعتیں، ہمیں علم دین کو نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں. جب آپ سے کوئی کہے کہ 14 سال کی عمر میں مہارت تامہ حاصل کر چکے تھے، تب فیصلہ کیجئے کہ ہمیں علم دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں علم دین سے دور نہیں رہنا ہے. بچوں
بچوں کو صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ سمجھدار بنانا ہے۔ بے شک۔ سیفنی والوں سے ایک خصوصی درخواست یہ بھی ہے کہ حافظ قرآن ہوتے ہی یہ مت سمجھا کرو کہ بس حافظ جی ہو گیا، بہت ہو گیا، آپ کاروبار میں لگا دو۔ ایک عام ذہنیت ہے یہاں کی، بس حافظ قرآن ہو گیا، کاروبار میں لگا دو۔ نہیں، بچے میں اگر صلاحیتیں ہیں، اس کے پاس استعداد ہے، تو اسے دینی علم سے بھی مزین کیجئے اور دنیاوی علم سے بھی مزین کیجئے۔ حافظ قرآن علم کی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کا حفظ کر لینا علم کی انتہا نہیں ہے، دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بس حافظ ہو گیا، بہت ہو گیا، بس حافظ صاحب ہو گئے، اور کیا چاہیے؟ نہیں۔ تو مخدوم پاک نے اپنے کردار سے یہ پیغام دیا، اپنے عمل سے یہ پیغام دیا کہ علم دین ہر ایک کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ حالات اچھے برے ہو سکتے ہیں لیکن علم سے جڑے رہنا۔ تو آپ نے سنا نا ابھی مخدوم پاک قاری قرات صبا و اشرا تھے۔ بس اب آگے آنے والی تقریر کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو جو تقریر حضور اشرف ملت سے سماعت فرمانی ہے، تقریر نہیں بلکہ آپ کو اس انداز میں بیٹھنا ہے، اس انداز میں سننا ہے کہ ہم کو کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آئے، سنا، انجوائے کیا، بس چل دیے۔ اس تعلق سے بھی ایک قول مخدوم پاک کا سن لیجئے، بس بات ختم۔ میں نے کہا تھا نا ایک کچھ ربط بناؤں گا دونوں کا، پھر چلا جاؤں گا۔ مخدوم پاک کا ایک فرمان سنیے، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے اور آنے کے لیے ماحول بنائیے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں بغیر طلب کے علم دینا یہ خود علم کی اہانت ہے۔ یعنی جو علم لینے آیا ہے وہ طلب کرے، ایسا نہیں کہ وہ مست ہیں ہم بے وجہ پڑھو یار، پڑھ لے تھوڑا سا پڑھ لے، کیوں پڑھ لے؟ بغیر طلب کے کسی کو کچھ علم کی بات بتانا یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ اگر گھر سے اسی نیت سے آئے ہیں کہ تقریر سے کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی پیغام لے کر جانا ہے، کچھ لے کر آنا ہے اپنا حصہ، تو طلب کے بغیر، اور وہ بھی اشرفی شہزادے تھے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ طلب کے بغیر مل جائے؟ جب حضور غوث العالم علیہ الرحمت والرضوان یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر طلب کے علم نہیں دینا چاہیے، اور ہم انہی کے خاندان کے چشم و چراغ سے یہ چاہتے ہیں کہ بغیر طلب کے کچھ مل جائے، نہیں، پھر کیا کریں؟ مدرسے میں تو طلب ایسے معلوم ہو جاتی ہے کہ طلبہ آتے ہیں، ایڈمیشن فارم بھرتے ہیں، دنیا بھر کے کسی بھی چیز پہ سائن کرائیے، اس وقت آپ کے ہر حکم کی پابندی کروں گا، مدرسے کے تمام قواعد، اس وقت سب پہ سائن کر دیں گے۔ چلیے ہم کیا کریں؟ طلب ضروری نہیں کہ زبان سے ہو، ضروری نہیں کہ آپ کہیں حضور ہمیں کچھ پڑھائیے، ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں کہ ہمیں کچھ بتا دیجئے، ضروری نہیں کہ آپ لفظوں سے کہیں کہ ہمیں کچھ سکھا دیا جائے۔ آپ کے حالات، آپ کا کردار، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی ادائیں خود یہ بتا دیں گی کہ حضور ہمیں کچھ چاہیے، ہمیں کچھ حصہ عطا کر دیجئے، ہم کچھ حصہ لینے کے لیے آئے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قول سے
آپ کو آئندہ کے لیے تیار ہونا ہے اور علم کی اہمیت سمجھنا ہے، اور ان دونوں باتوں کو لے کر جانا ہے کہ علم کے تعلق سے مخدوم پاک نے دو پیغام دیے، ایک اپنے عمل سے اور ایک اپنے قول سے۔ مخدوم پاک اچھا صرف ولی نہیں تھے، آپ اپنے وقت کے عظیم محقق تھے۔ محقق ایسے، اب ایک بات پڑھے لکھوں کے لیے کہہ دوں، مشکات المصابیح کی جو شرح ہے مرقات المفاتیح، اس میں بھی کسی بحث کے اختتام پر مصنف جب ختم کرتا ہے، مہر لگاتا ہے، تو کہتا ہے قال الاشرف، یہ مخدوم پاک کی تحقیق ہے، بس بات ختم۔ لیکن آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس پیغام سے کتنی دور ہو گئے۔ اس پیغام کو ہاتھوں سے پکڑیے اور اپنے آپ کو سراپا طلب بنائیے، اس نیت سے حاضر ہوئیے کہ ہمیں کچھ سننا ہے، ہمیں کچھ سیکھنا ہے، ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہ سنا اور سب اڑا دیا۔ اور دستار بندی کے منظر کے بعد تقریر سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔